بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا برد و جولی برد و جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی برد و جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو گھر پہ آیا ہوں بن کر سوالی برد و جولی میری یا محمد
کر میں نہ جاؤں گا خالی. زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی گو. آبرو دین حق کی بچا لی. وہ محمد کا پیارا نواسا, وہ محمد کا پیارا نواسا, جس نے سجدے میں گردن کٹالی. پر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. اور جنت تو ٹھکانا ہے, جنت تو ٹھکانا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے, حامیے بے کسا کرم, ورنہ چوکھٹ پہ ہم ہو نگاہ کرم, ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے. تاجدار حرم چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر, چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر. اے قریشی لقبی ہاشمیوں مطلبی, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے, تاجدار حرم. پوچھئے کہ کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. خدا کے دی کا نا خدا, خدا کے دی کا نا خدا, ہر ابتدا کی ابتدا. کرم کی انتہا حسین ہے, کرم کی انتہا حسین ہے. کیا حسین ہے, پوچھئے کہ کیا حسین ہے. جو کوئی غمسری کسی کی کیا مجال ہے, جہاں میں ہے لحاظ سے حسین بے مثال
ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے کیا حسین ہے پوچھئے کہ کیا حسین ہے میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا میں 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 نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا آ جائے مقدر سے میرے گھر میں شہیدی آ جائے مقدر سے میرے گھر میں شہیدی آ جائے مقدر سے میرے گھر میں شہیدی میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جی بھر کے چومیں گے ہم روزے کی جالیاں جی بھر کے چومیں گے ہم روزے کی جالیاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں ایسی روزے کی گلیاں جیسی سونے کی ڈلیاں ایسی روزے کی گلیاں جیسی سونے کی ڈلیاں میرے آقا کی ہیں یہ میرے آقا کی ہیں یہ بڑی مہربانیاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں امجد فرید بھی آس لیے کھڑا ہے امجد فرید بھی آس لیے کھڑا ہے امت کی دور ہوں گی امت کی دور ہوں گی سبھی پریشانیاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جی بھر کے چومیں گے ہم روزے کی جالیاں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا
دیکھو گناہگار بندہ، شہادت کا رتبہ دیا تو نے اس کو، میں اس کی دعا میں دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ دیا تو نے امجد کو رتبہ والا، شہادت کا اس کو دیا ہے حوالہ، میں تجھ سے یہی مرتبہ مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری غربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں، کملی میں چھپا لینا، مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب
جب وقت رضا آئے دیدار عطا کرنا. امجد نے پڑھے تھے جو یہ آخر مصرے تھے، تھا اتنا سرج سے الفاظ بھی روتے تھے، تھا اتنا سرج سے الفاظ بھی روتے تھے. امجد پہ کرم اتنا سرکار ذرا رکھنا، جب بات نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. رمضان کے بابرکت اور مقدس مہینے میں اپنے پروگرام کی ابتدا ہم اس دعا کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آنے والا ہر لمحہ اس ملک کے شہریوں اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سلامتی اور خوشیوں کا پیغام لے کر آئے. اللہ ہمیں دہشت گردی کے عذاب سے نجات دلائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجے گئے امن و امان کے پیغام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ عبادت، سخاوت اور دکھی انسانوں کی خدمت کا مہینہ ہے. اپنے پروگرام افطار کا سما اور سحری سما کے ساتھ کے ذریعے ملک بھر کے شہریوں، ان کے بچوں اور عزیزوں کی صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہوئے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گزشتہ سال کی طرح اس بار بھی رمضان المبارک کے دوران سحری اور افطاری کے موقع پر روزانہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا. سما کی خصوصی نشریات میں اس دفعہ معروف مذہبی اسکالر بلال قطب کے ساتھ میں ان کی بات بتانے سے پہلے ذرا ان کا مقام تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں. احد کی جنگ ہے. مدیحہ نقوی آپ کی میزبانی کی فرائض ادا کریں گی اور رمضان المبارک کے سلسلے میں پیش کیا جانے والا ہمارا ہر پروگرام آپ کے لیے روحانی سکون سے لبریز ہوگا، جس میں دعا، استقبال رمضان، دین کی بات اور مختلف علماء کرام کی گفتگو کے علاوہ اور بنو سما کی آواز کے نام سے نعتوں کا ایمان افروز مقابلہ بھی پیش کیا جائے گا اور اس میں ملک بھر کے نوجوان نعت خواں اپنی آواز کا جادو جگائیں گے. صرف یہی نہیں بلکہ دیگر اہم مذہبی مسائل پر علماء اکرام کی رائے کے ساتھ مہمانوں کے لیے ڈھیر سارے انعامات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی
जगमगा रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, इस रमज़ान की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूँ बिलाल कुतुब, और अभी जो आपने हम सुनी, क्या खूबसूरत पढ़ी है इस बच्ची ने, मदीहा नकवी ने। इंशाअल्लाह ताला ये रमज़ान आपके साथ होगा। मदीहा बिस्मिल्लाह, यहाँ आइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पहली सहरी, पहला अशरा, और पहला अशरा है रहमत का। माशाअल्लाह। तो रहमतों को हम समेटेंगे, और माह रमज़ान में जो बिलाल भाई हमेशा बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि नेकियों पे सेल लगती है, छोटी से छोटी नेकी भी करो तो उसका सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है। साहब, इस रमज़ान का जो मकसद होता है ना, ये मैं चाहूँगा जो हमारे यहाँ सारे लोग बैठे हैं इस बात पर ज़रा ख़ुसूसी कान से नहीं दिल से तवज्जो दें। ये जो रमज़ान है, इसमें खुदा पता है क्या चाहता है? खुदा चाहता है कि हम जो काले कोयले हैं ना, कोयला पता है हीरा बन जाता है जब सदियों उसके ऊपर पड़ता है ना पत्थर का वजन, तो वो हीरा बन जाता है। खुदा चाहता है ये एक महीना हम पे ना वजन रहे, भूख का, प्यास का, और वो चीज़ें जो कि अल्लाह ने हलाल की हैं वो भी ना खाने का। इस पे गौर कीजिए, क्या खूबसूरत महीना है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं, उनके पास बहुत से मुलाजिम हुआ करते थे, और वो अपने हर मुलाजिम की जो सारा साल भर जो वो गलती करते थे ना, शाह साहब, वो लिख लेते थे, रजिस्टर पे लिख लेते थे, सारा साल लिखते थे। लोग मुलाजिम सोचते थे मालिक जो है, इमाम जो है, ये हमारी गलतियां हमें बताएंगे। जब रमज़ान की शाम होती थी ना, जो शब होती थी, तो वो सारे लोगों को इकट्ठा करते और उन्हें कहते, देखो तुमने गलती की थी ना। वो कहते, इमाम की थी, तुमने की थी, इमाम की थी, तुमने की थी, इमाम की थी। कहता है अल्लाह तू गवाह रहना, अल्लाह तू अब गवाह रहना, मैंने इन सब की गलतियां माफ कर दी, तू मुझे माफ कर दे। जिस तरह मैंने इनको माफ किया, अल्लाह ताला तू भी इसी तरह माफ कर दे। ये जो माफ करने का जो अंदाज और तरीका है ना, ये खुदा की कसम, ये हमने उन लोगों से सीखा है जिनकी हम सीरत पे आज चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, उनके कहने पे रोजा रखेंगे, और बरकतें जो हैं और नवाजिशें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला लूटेंगे रमजान की इंशाअल्लाह। और जो आज हमारे साथ हमारे यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, हमने इस स्टेज पे जो ये महफिल सजी है, इस पे पाकिस्तान के बेहतरीन उलमा जो कि मेरे और आपके इल्म में बेपनाह इजाफा करेंगे। एक तालिब इल्म हूँ और इल्म की तलब से यहाँ पर आई हूँ, और उम्मीद है कि जो इल्म यहाँ पे मिलेगा उससे हमारी ज़िंदगियाँ बहुत हद तक बेहतर होंगी, स्पेशली क्योंकि रमज़ान में जब हम इल्म समेट रहे हैं तो सोचें कि उस इल्म हासिल करने का सवाब भी कितना ज़्यादा होगा। सबसे पहले तो जी हमारे साथ जो यहाँ पर दाएं जानिब हमारे अल्लामा साहब मौजूद हैं, अल्लामा शबीर मीसमी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज आपके अल्लामा साहब? साथ में मुफ्ती शहरयार दाऊद साहब हमारे साथ हैं, और आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान के नामवर नात ख़्वान जो कि फ़ख्र पाकिस्तान है, सिद्दीक़ इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, और रमज़ान मुबारक। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है आपके? सलाम, और आपको भी और पूरे आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को रमज़ानुल मुबारक। खैर मुबारक। ये सिर्फ उलमा इकराम वो नहीं है जिनको कि हम कहें कि हम बेहतरीन उलमा इकराम है, ये वो उलमा इकराम है जिनसे कि पाकिस्तान की शनाख्त है, जिनसे हमारी शनाख्त है, और ये वो नात खान है जिन्होंने कि पाकिस्तान में एक वो इमेज दिया है जो कि शायद हम सब लोग देना चाहते हैं। हजरत, आप लोगों का शुक्रिया कि आप हम आप में से हैं, हम आप में से हैं, और हम आपको सुनने वाले हैं। और जो हमारी दूसरी जानिब जो मौजूद हैं, बहुत मारूफ मनकबत ख्वां हैं और सोस खानी करते हैं, नात ख्वान है सफ्तर अब्बास साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, रमज़ान की आपको ढेरों खुशियाँ मुबारक। सफ्तरी, अल्लाह ने आपकी आवाज़ में जो सोच दिया, ये किसी की दुआ है या आपकी रियाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आवाज़ हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो अल्लाह की तरफ से अता की हो, वो अल्लाह की तरफ से ही अता होती है। बाकी उसको निखारना, उसको संवारना, ये रियाजत अलग है, लेकिन अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने सिर्फ इस ख्याल के लिए आपको ये नज़ाकत दी है। जी बिल्कुल, बेशक, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, और आगे हमारी बहन यहाँ पर मौजूद है, रिलीजियस स्कॉलर हैं, और बहुत ही खूबसूरती से फ़ज़ाइल मोहम्मद वाली बैत
بیان کرती ہیں आयशा बिलाल साहिबा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। और रमज़ान की आपको बहुत खुशियाँ और रहमतें मुबारक हों। और साथ में बहुत ही प्यारी हमारी एक और बहन यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कमाल नात पढ़ती हैं, क्या कमाल फ़ज़ाइल बयान करती हैं अपनी मनकबत गोई से। हमारे साथ रबाब कमल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मौला। और इस सारी बात को आज जब हम ये महफिल में आए हैं तो इस पे दो जुमले कहूँगा। एक तो पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। जो रमज़ान है, बड़े अदब से आप लोगों से इजाज़त लेके बात कर रहा हूँ, ये जो रमज़ान है इसमें सारे लोगों की आज शब जो जो वो दुआ करेंगे वो पूरी हो जाएगी और वो माफ़ हो जाएंगे। जिन लोगों ने जो जो मांगा उनको मिल जाएगा। खुदा तो आकर पहले आसमान पे पूछता है कि कौन है मांगने वाला, कौन रिस्क मांगने वाला है, कौन इज्जत मांगने वाला है। हर शय जो है वो मिल जानी है, सवाए 4 लोगों के। 4 लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला के रसूल कहते हैं वो 4 लोग जो हैं वो बदकिस्मत होंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। एक पहला वो जो मुसलसल शराब पीता है, खुदा का रसूल कहता है उसको कोई तौबा नहीं, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। गौर फरमाइए कैसी अजीब बात है कि हम गुनाह पता नहीं किस बात को समझते हैं। खुदा ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह उसको इस रोज़े में माफ़ नहीं करेगा जिसने माँ और बाप की नाफरमानी की। एक सहाबी ने जब पूछा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, कहा इंतज़ार करो, जब माओं को जलील किया जाएगा तब क़यामत का इंतज़ार करना। फिर कहा वो शख्स जो दिल में कीना रखता है। कीना कौन रखता है? जो कि ऐसा दुश्मनी चाहे किसी की, किसी का बुरा चाहे, वो माफ नहीं होगा, वो माफ नहीं होगा। और वो शख्स जो किसी से ताल्लुक और नाता तोड़ता है, जो कहता है मुझे खाला से नहीं मिलना, मुझे पुप्पो से नहीं मिलना, इसने मुझे ये बात, सगे बहन भाइयों से लोग ताल्लुक ही कर लेते हैं, माँ बाप से कर लेते हैं, माँ बाप से कर लेते हैं। खुदा ने इन 4 लोगों को माफ नहीं करना। दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों को माफ करे और इन लोगों को हदायत दे। वो दोस्त जो इस पिछले साल में हमारे साथ थे, मैं सबसे पहले तो जिक्र करूंगा ईदी साहब का। ईदी साहब बहुत कदावर शख्सियत है। मैं फिर कहूंगा जमशेद आप हमें हमेशा बड़े याद आएंगे, बड़े लोग हैं, लेकिन हमारे दिल की जो धड़कन है वो अमजद साबरी, जो कि इस रमज़ान में मैं ये जिक्र करना नहीं चाहता था क्योंकि मुझसे जिक्र होता नहीं है। अमजद हमारे साथ नहीं होगा। इन तीनों लोगों में मैं एक बात कहूँ आपसे, एक बात सब में मुश्तरक थी, कॉमन थी। इन तीनों लोगों ने अपनी ज़िंदगी में शायद इबादत बहुत ना की हो, शायद रियाजत बहुत ना की हो, शायद सदकात खैरात ना दिए हो इतने, लेकिन इन लोगों ने खुदा से तजारत की हुई थी। ये तजारती लोग थे। इन्होंने अल्लाह से तजारत करके अल्लाह को अपना आप गिरवी रख दिया था, बेच दिया था, सौदा कर लिया था कि अल्लाह हम तेरे हैं, हम वो करेंगे जो तुझे पसंद हो। तुझे ये पसंद है ना कि हम लोगों से नरमी से बात करें? हाँ, हमें गुस्सा आता है, हम नरमी से बात करेंगे। अल्लाह तुझे ये पसंद है ना कि मुझे बड़ा शौक है खाना खाने का, अच्छा मैं तेरे लिए खाना नहीं खाता। अल्लाह तुझे सखी की मिसाल देखे, सखावत की मिसाल मैं शाह साहब आपसे कहूँ, खुदा की कसम मैंने इसके साथ वो अमजद काबरी के साथ एक वक्त गुजारा। इसकी जेब के अंदर लाखों पाउंड थे, लाखों डॉलर थे। और जब ये वापस कराची एयरपोर्ट पे पहुंचा तो रबाब इसने मुझसे 3000 रुपया उधार मांगा और ये घर गया। इसने सिर्फ वो पैसे उस शख्स को दिए जो अच्छा कलाम पढ़ने वाला था और इससे उम्र में और हर लिहाज से बहुत छोटा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने वो कमेटी डाली खुदा के साथ, जो आज रमज़ान में उनके ना होते हुए भी इनकी कमेटी जो है वो निकलती है, सर रोज निकलती है। ये वो कमाल लोग हैं जिनके सौदेबाजी जो है ना, जिनके जाने की भी 1 साल बाद जब जिक्र आता है तो मोहब्बत लगता ही नहीं है कि साल गुजर गया, लगता है अब की बात है, अब की बात है। मैं आज सुबह जब गाड़ी में आ रहा था और पता था कि आज रमज़ान की ट्रांसमिशन होगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि साल गुजर गया, क्योंकि हम हर साल इंतज़ार करते थे कि जब हम प्रोग्राम को ऑन करेंगे तो जिस तरह के आज आप शो आए यहाँ पे, तो अमजद जो है वो भी सामने से चलते हुए तशरीफ लाएंगे। आज वो नहीं है, लेकिन हमारी दुआएं अमजद आपके साथ हैं और हमें इस बात का यकीन और इल्म है कि आप हमारी बात को सुन भी रहे हैं और खुदा ताला तक जो आपकी मोहब्बतें हैं वो पहुंचती भी होंगी। अल्लाह ताला आपको जहां भी आप हैं आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। और बिलाल भाई वही बात के जो मुहिबान रसूल होते हैं वो हमेशा दुनिया से जाके भी, वो दुनिया से ये जिंदा मौजज़ा है, ये जिंदा मौजज़ा है, वो जरूर लोगों में ही मौजूद होते हैं। अच्छा, आज क्योंकि पहला रोज़ा है और आमद रमज़ान है और स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले तो अलामा साहब हम बहुत तैयारियां करते हैं। जब रमज़ान आता है घरों में पकवान की तैयारियां हो रही होती हैं, चीज़ें समेट रहे होते हैं, घर सजा रहे होते हैं, घर साफ़ किए जा रहे होते हैं। असल मानी में अगर हम आमद रमज़ान की तैयारियों की बात करें तो वो क्या होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू का आगाज़ ऐसी चीज़ से हुआ कि
मेरा दिल भी बहुत खुदा है और ज़ाहिर है गुफ्तगू करने में मुश्किल महसूस कर रहा हूँ, इसलिए कि वो आखिरी सहरी जो हमने आपने मुंजद भाई के साथ की थी वो भूली नहीं जा सकती और जिस प्यार मोहब्बत और खुश मिजाजी से बहरहाल जुनैद भाई भी दुनिया से तशरीफ़ ले गए। मैं यहाँ पर एक हदीस कोट करूँगा और कहूँगा कि मासूमीन अलैहिस्सलाम से बयान है कि अला व मन माता अला हुब्ब आल मोहम्मद माता शहीदा व माता सईदा, जो शख्स भी अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर दुनिया से गया वो शहीद मरा। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शहीद है उसे तुम मुर्दा मत कहो बल्कि ज़िंदा हैं और अल्लाह ताला के पास रिज़्क़ हासिल कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि हमसे बेहतर हालत में होंगे वहाँ पर और अल्लाह ताला उन्हें उनके नेक कामों का बेहतरीन अजर दे रहा होगा। मैं तमाम उन लोगों को कि जो माह रमज़ान की ट्रांसमिशन के लिए और दीन मुबीन इस्लाम के खूबसूरत चेहरे को पेश करने के लिए कोशिशें करते हैं उनको भी जज़ाए खैर कहूँगा, क्योंकि ये दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, उन्हें कोई अजर मिलता होगा, उसकी हैसियत इतनी नहीं है जो वो मेहनत करते हैं, लेकिन अगर इन ट्रांसमिशन से मुस्बत तरीके से दीन का चेहरा आगे बढ़ाया जाएगा तो इससे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा लोगों को इस्लाम से मोहब्बत होगी और इस्लाम है भी खूबसूरत, कुछ लोगों ने उसे ऐसा कर दिया है। जहाँ तक सवाल है कि माह रमज़ान की तैयारी, तो मैं अर्ज़ करूँ कि माह रमज़ान की निस्बत एक नुक्ता है जो जहन में रखना चाहिए, वो ये है कि हमारे रोज़े दो तरह के हैं। एक वो रोज़ा है जो चाँद देख के शुरू होता है और चाँद देख के ज़ाहिरी तौर पर तो ख़त्म होता है लेकिन वाकई तौर पर ख़त्म नहीं होता। एक वो रोज़ा है जो फजर अव्वल फजर से शुरू होता है और गुरूब आफ्ताब पर ख़त्म होता है। वो जो 18 घंटे का 17 घंटे का रोज़ा है उसमें भूख है, प्यास है, दूसरी ज़हमतें हैं, लेकिन वो आसान है। जो असल रोज़ा है जो चाँद निकलने से चाँद निकलने तक यानी ईद का चाँद नज़र आने तक, वो रूह का रोज़ा है। और रूह के रोज़े की हकीकत यह है कि आप अपनी रूह को इस तरह से आमादा करें कि अपने रब की किसी तरह से भी नाखुशी न लें, अपने रब को किसी तरह से नाराज़ न करें। ये जो कॉन्सेप्ट बन गया है कि अभी रोज़ा बंद हुआ अभी रोज़ा खुल गया, ये कॉन्सेप्ट ज़ाहिरी फ़िक़ही लिहाज से है, लेकिन असल वो पूरे 29 या 30 दिन है जो रूह रमज़ान है। और जो रोज़ा है वो खाना खाने की इजाज़त आपको गुरूब के बाद मिल गई, पानी पीने की और दूसरी चीज़ें हलाल हो गई, लेकिन अभी भी अल्लाह ताला चाहता है कि आप इस हालत में रहें। नवाफिल पढ़े जाते हैं, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ कायम किया जाता है, लोगों की मुश्किलात को हल किया जाता है। तो मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूँगा अपनी बात को ख़त्म करते हुए कि वो जो रूहानी रोज़ा है उसको तर्क ना करें, वो कंटिन्यूस उसको तर्क ना करें, 29 या 30 दिन का है, उसे ना तोड़ें। और अगर एक महीना पूरा ऐसा गुजार लिया कि जिसमें आपने अल्लाह ताला की नाराज़गी का कोई अमल नहीं किया और सिर्फ उसकी खुशी का ख्याल रखा, आपकी ज़िंदगी बदल। शाह साहब, इसमें एक और भी नुक्ता देखिए कि अगर इस रमज़ान की जो आमद है ये तो अल्लाह का महीना है, लेकिन इससे पहले हमने जो महीना गुजारा वो शबान का महीना था, वो अल्लाह का महीना नहीं। अल्लाह कहते हैं ये मोहम्मद का महीना है। और इसमें फिर एक दिन आया, एक शब आई जिसको कि हम 15 शाबान कहते हैं, और ये वो शाबान है जिसमें कि हमने दुआएं मांगी अल्लाह से और इस नीयत से मांगी कि ये सब दुआएं जो हैं वो कबूल होती होंगी। इस बात को ज़िमनी तौर पे कह रहा हूँ जिससे कि आगे इंशाल्लाह बात करूँगा कि हमने तो अल्लाह से बहुत कुछ मांगा। मैं हमेशा सोचता हूँ जो बेवा है उसने क्या मांगा होगा, जो यतीम है उसने क्या मांगा होगा, जिसके बच्चे इस मुल्क पे शहीद हो गए उसने क्या मांगा होगा शबान में। ये मोहब्बत का महीना है जिस पे अल्लाह ने हमसे तैयारी करवाई कि देखो अगर मेरे महीने तक पहुंचना है ना तो उसका रास्ता ये है जिस पे तुमने चल के आना है, और ये है अतात इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाल भाई एक तरह से इसको ये समझ लिया जाए कि अल्लाह कहता है अगर मुझ तक आना है तो मोहम्मद का रास्ता है, तो मोहम्मद ये शबान का महीना वो तैयारी है अल्लाह तक पहुंचने के लिए, अल्लाह तक मांगने के लिए कि जब तक वो पाकीज़गी और तज़किया करार नहीं पा जाता तब तक रमजान जो है वो आप पे कायम हो ही नहीं सकता। मुफ्ती साहब आप बताएं कि आपके यहाँ ये जो लोग देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि मुफ्ती साहब के यहाँ रमज़ान की तैयारियाँ कैसी होती हैं,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی یہ ذاتی بات پوچھی ہے ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. جس طرح سب کے گھروں میں تیاری ہوتی ہے رمضان المبارک کی، الحمدللہ ہمارے گھروں میں بھی اسی طرح ہوتی ہے. حالانکہ میں گزشتہ تقریباً 1.5-2 ماہ سے چکن گونیا نامی ایک عجیب وبا بیماری ہمارے پاکستان کراچی میں پھیلی ہوئی ہے اس کا شکار ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے حدیث مبارکہ یاد آئی جس کا مفہوم ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الرجب الشہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، الرمضان شہر لامتی، اور رمضان جو ہے میری امت کا مہینہ ہے. اور پھر اللہ نے کہ حبیب علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو اس مہینے میں اپنے گھر والوں پر فراخی کرتا ہے، یعنی خوب کھلاتا پلاتا ہے، ان کے روزی روزگار میں یعنی آسانی کرتا ہے، دسترخوانوں کو وسیع کرتا ہے، اوروں کے لیے بھی شیئرنگ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر سارا سال اس کو فراخی دیتا ہے. اسی نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حالانکہ گڈے گوڑے میں میرے تکلیف تھی، باوجود اس کے الحمدللہ میں پیدل صدر ریگل سے ایمپریس مارکیٹ تک گیا، الحمدللہ وہاں سے سودا یہ افطاری کا سامان خریدا، رمضان کا سامان خریدا، سب خرید کر، حالانکہ ہوش ربا مہنگائی تھی لیکن نیت وہی آپ نے کہا تاجر، یہ تاجر تھے ہمارے اچھے اچھے، اللہ سے تجارت کر لی کہ صرف اس لیے کہ یار نہیں تھوڑی سی جیب پر گنا تو گزر رہا ہے لیکن یہ سودے بازی کر لو، یہ سودا کر لو کہ پتہ نہیں دوبارہ آج ہمارا امجد نہیں ہے ہمارے پاس، اگلے سال پتہ نہیں ہم نہیں ہوں گے، تو یار یہ تجارت کر جاؤ، کیا پتہ کوئی بچے اچھے الفاظ میں یاد کر جائیں، یار باپ نے ہمارے لیے اچھی افطاری اچھی سحری کا انتظام کیا تھا، چلو ہم بھی یہ کریں تاکہ ثواب حاصل ہو جائے. اس میں یہ جو مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر چیز کو اللہ نے کئی گنا بڑھا دیا، عبادت کا بھی بڑھا دیا، سب کچھ بڑھا دیا، اس میں دینے کا ثواب بھی اجر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑھا دیا، فراقت جو ہے وہ بہت زیادہ افضل کر دی اللہ نے. اللہ رب العالمین نے اس ماہ کو ماہ مواسات کہا ہے، غم خواری کا مہینہ. غم خواری اس لفظ کو صرف سمجھنے کی بات ہے کہ ہم جب کسی کے غم کو اپنا غم سمجھنے لگ جائیں، کوئی بیٹا کسی کا شہید ہو گیا اس کا درد اپنے دل میں محسوس کریں، کوئی بیوہ ہو گئی اس کا دل درد میں محسوس کریں، کوئی بچی اپنے گھر سے بے گھر ہو گئی اس کا درد اپنے دل میں محسوس کریں، بس بھوکے کا، پیاسے کا، نادار کا، یتیم کا جب یہ درد دل میں محسوس ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز ایمان اور روح اس کو تزکیہ ملے گا. اس میں ایک بات شامل کروں آپ کی اجازت سے، میں نے 2 چیزیں جو ہیں وہ بڑی خوبصورت پڑھی رمضان میں پڑھتے ہوئے حدیث کو، جو میری نظر سے پہلے نہیں گزری تھیں. خدا تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے لیے جو لفظ استعمال کیا، یہ واپس آتا ہوں کیونکہ وقفے کا ٹائم ہو گیا، اللہ نے استعمال کیا لفظ فراغ کا. فراغ کیا لفظ ہے کہ برتن کو جب ہر شے سے خالی کر دیا جائے، یعنی کہ امت کی مغفرت کے خیال اور دھیان سے بھی خالی کر دیا جائے. محمد اس دل کو لے کے میرے پاس آنا، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی اور جذبہ لے کر میرے ساتھ آیا جائے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانگنا ہے تو مانگیں، لیکن جو دینا ہے وہ ضرور دینا ہے. دینے کے 4 لوگ جن کو خدا چاہتا ہے کہ آپ دو، وہ بلال بھی ہم کیا ہیں، لیکن وقت سے واپس آتے ہیں اور پھر بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. جب ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ بات جو ہے نا، یہ میں اپنے دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، اس کا علم سے، عقل سے یا کامن سینس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں مدینے گیا اور مدینے سے واپس آ کے اپنے تجربات شیئر کر رہا ہے، یقین کیجئے کہ وہ بات ادھوری نہیں ہے، بالکل ہی نالائق ہے. وہ جو جذبات اور وہ جو انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، وہ لفظ شاید اس کے لیے ایجاد ہوئے نہیں ہیں، خدا کی قسم اس کے لیے لفظ نہیں ایجاد ہوئے. لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے ہمیشہ کہ جب وہ مدینے جاتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ ادب سے جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں میں جب مدینے جاتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، آمین. میں جب مدینہ جاتا ہوں خدا کی قسم مجھے لگتا ہے گھر آ گیا ہوں، مجھے لگتا ہے گھر آ گیا ہوں. میں اتنے حوصلے میں ہوتا ہوں، میں وہاں خوش ہوتا ہوں، میں وہاں کھیلتا پھرتا ہوں، میں وہاں لیٹا رہتا ہوں، وہاں میں پڑھتا رہتا ہوں، وہاں میں سو جاتا ہوں. مجھے ہمیشہ وہاں جا کے جو سکون لگتا ہے، مجھے جب وہاں سے نکلتا ہوں تو لگتا ہے کہ گھر چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت آپ سے بات پوچھنا، لیکن وہ حدیث پہلے ایک مکمل کر دوں میں. وہ جو خرچ کرنے کا معاملہ ہے نا، جو خرچ کرنے کا معاملہ ہے اس پہ
5 طریقے اللہ تعالیٰ نے بتایا, اللہ کے رسول نے بتایا کہ خرچ کیسے کرنا. کہا سب سے پہلے جو خرچ کرنا ہے نا وہ اپنے ماں باپ پہ کرنا ہے. سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کرنا. اس کے بعد کس پہ خرچ کرنا ہے؟ اپنے پہ اور اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنا ہے. پھر تیسرا کس پہ خرچ کرنا ہے؟ اپنے غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے. چوتھا کس پہ خرچ کرنا ہے؟ اپنے غریب پڑوسیوں پہ خرچ کرنا ہے. اس کے بعد فی سبیل اللہ. اور پھر آخری جملہ کہہ کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کر دی, کہا تیرے صدقے قبول ہو ہی نہیں سکتے اگر تیرے رشتہ دار بھوکے ہیں. اگر تیرے رشتہ دار بھوکے ہیں. حضرت یہ جو ہمارا دل کا معاملہ ہے, آپ نے وہاں پہ شبان گزاری مدینہ شریف میں, جی خدا کی قسم 15 شبان 14 شبان کی آپ نے شب وہاں پہ گزاری. اس میں حسد کرنے کی گنجائش ہے؟ بالکل خدا کی قسم. کیا اللہ تعالیٰ نے مقدر دیا ہے, آپ نے وہاں شبان گزارا. رش کریں. حضرت وہاں پہ اصطلاح دینی میں اسے غبطہ کہتے ہیں. کسی کے اچھے کام کو دیکھ کر کاش ہم بھی یہ کر سکتے. کاش انشاءاللہ ہم یہ ضرور کریں گے. حضرت وہاں جا کے آپ خاموش بیٹھ کے خود کچھ پڑھتے ہیں؟ بات یہ ہے, سب سے پہلے تو جب مدینہ پاک میں حاضری ہوتی ہے تو میں سچ بتاتا ہوں آپ کو کہ اس بار جیسے ہی سبز گنبد پر نظر پڑی ہے تو بس یہ کلام یاد آیا ہے, اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. سبحان اللہ. اور ایسی دل سے جو کیفیت تھی, یہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ مدینے کی کچھ باتیں سنائیں کہ کیسا سفر گزرا. ایک شاعر مسرور کیفی مرحوم, انہوں نے جو کلام لکھا ہے وہ آپ کے سوال کا پورا جواب بڑے خوبصورت انداز میں دیا ہے. بسم اللہ. تو میں وہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. صلی اللہ. مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں, سرکار کی گلی میں. مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں, ایک جشن سا بپا ہے سرکار کی گلی میں, سرکار کی گلی میں. کس کس کو میں بتاؤں, ارے خود جا کے کوئی دیکھے, کس کس کو میں بتاؤں, ارے خود جا کے کوئی دیکھے کہ جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں, سرکار کی گلی میں. آنے کو آ گئے ہیں گھر پر ضرور, لیکن آنے کو آ گئے ہیں گھر پر ضرور, لیکن دل اپنا رہ گیا ہے سرکار کی گلی میں, سرکار کی گلی میں. لطف و عطا کی اس پر برسات
ہو گئی ہے لطف و عطا کی اس پر برسات ہو گئی ہے جو شخص آ گیا ہے سرکار کی گلی میں سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں سرکار جی بسم اللہ مولانا حسن رضا خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اب کیونکہ سحری جو ہے اس کا آغاز ایک طرح سے ہو چکا ہے, اس میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی دل پسند اور کوکا کولا کا کہ جنہوں نے اتنا زبردست اور اتنا خوبصورتی سے جہاں پہ جتنے بھی روزے دار موجود ہیں ان کے لیے اس سحری کا بہت ہی اچھا اور بہت ہی کافی زیادہ تعداد میں سحری کا بندوبست کیا ہے. اور یہی بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کھلانا چاہیے, لوگوں کو بلانا چاہیے. بلال بھائی, کہ مجھے میرے بچپن میں یاد آتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم ہوا کرتا تھا تو جو آپ کے گھر میں جو چیزیں بنا کرتی تھیں وہ ایک پلیٹ میں بلکہ 3-4 پلیٹوں میں سج کے پکوڑے چاٹ محلے والوں میں تقسیم کی جاتی تھی. لیکن اب وہ کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے جو کھلانے پلانے کا کلچر ہوتا ہے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ایکچولی جو تعلق اور رشتے جو سواد ہوتے تھے نا وہ لینے اور دینے سے ہوتے تھے. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے, میں جس جگہ پہ رہتا ہوں ہمارے ہمسایوں میں اگر کوئی چیز بنے اور ہمیں خوشبو آ جائے اور نہ آئے تو ہم سامنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ آپ کے گھر میں کوئی خوشبو آ رہی ہے تو چیز دے. لیکن یہ تعلق یقین کیجئے یہ دلوں کو قریب کرتا ہے, یہ دلوں کو خدا تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کی ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اس کوکا کولا کی بوتل کے اوپر عیدی صاحب کی تصویر بنی ہوئی ہے اور یہ ڈونیشن جو ہے جتنی بھی ریز ہوگی یہ اتنی ہی ڈبل کر کے عیدی ٹرسٹ کو ملے گی. اور یہ میرے خیال میں کیسی کمال بات ہے کہ انسان لذت لے رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اجر اور ثواب بھی مل رہا ہو. فصیل جی جی میں عرض کرنا چاہوں گا, فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تکلفات نے ہمارے بیچ خلیج حائل کر دی ہے. یہ تکلفات نے ہمارے بیچ خلیج حائل کر دی ہے. پہلے تھا کہ جڑا آ گیا آ جا بہ جائے جو روٹی دال ہے کھا لے. دیکھیے لیکن خانقاہوں پہ شاہ صاحب آج بھی یہ مزاج ہے کہ لوگ آمنے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں. ہاں وہ آپ کی بات درست ہے. خانقاہیں کہاں گئی؟ فصیل السلام علیکم, خیریت سے آپ؟ حضرت امریکہ تو آپ جاتے ہیں, ہم امریکہ کے حالات آپ سے نہیں پوچھنا چاہتے کیونکہ امریکہ کے حالات ہمیں علم ہے. ہمیں جس چیز کا علم نہیں ہے نا وہ یہ کہ آپ ابھی مدینہ سے ہو کر آئے الحمدللہ, اور آپ نے وہاں جو شب و روز گزارے اس بارے میں ہمیں کچھ تعلیم کریں. وہاں الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر نماز کے بعد حاضری ہوتی تھی, صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے, اور زیادہ وقت حضور کے قدمین شریفین میں گزرا. اچھا, یہ خاص محبت ہوتی ہے کہ قدمین شریفین کی طرف بیٹھتے ہیں لوگ الحمدللہ, اور پاکستانی زیادہ وہاں جو سرور آتا ہے وہ اور کہیں نہیں آتا. کیا بات. حضرت جو دل کی کیفیت ہوتی ہے, جو دل کی آواز ہوتی ہے, جو وہاں پہ انسان گنگناتا ہے بیٹھ کے اکیلے میں, وہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو التجائیں کرتا رہا حضور سے, گنگنانے کا ٹائم اتنا نہیں ملا. ایک میں نے منقبت وہاں ضرور حضور کو سنائی, میں تو پنجتن کا غلام. واہ 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 واہ. اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ آج یہ منقبت ہمیں بھی ضرور سنائیں, بلکہ اگر آپ کو کیونکہ آپ ساتھ میں سحری بھی کر رہے ہیں, اگر آپ کچھ چاہیں گے تو آپ سنا دیجئے. مائک آپ کے پاس ہے کیونکہ جو پنجتن کے چاہنے والے ہیں وہ سننا چاہتے ہیں. واہ واہ واہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں.
مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا، بطول کا میرے منہ سے آئے مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر وہ سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمان سے ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں قمری ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گادا، میرا پنج تن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ ایک میں بات کرنا چاہوں، اتنی جو پیاری بات انہوں نے کی، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، تو یہ ایسا ذکر ہے کہ جس نے محبت میں اس کو سن بھی لیا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ روزے سے پہلے ہی روزے کا ثواب مل گیا۔ یہ اتنی خوبصورت بات، اور اس سے پہلے جب صدیق اسماعیل صاحب جب بات کر رہے تھے کہ میں کس کس کو مدینے کا حال بتاؤں، کوئی جا کے خود دیکھے، تو جناب بہت سارے یہاں پہ ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے محبان رسول یہاں پہ موجود ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جائیں اور روزے کی جالیوں کو اپنے ہاتھوں سے چومیں۔ یہاں ایک چیز اگر عرض کرنا، اپنی آنکھوں سے نقید جی، اور ایک سوری آپ کی بات کیونکہ میں بتانا چاہوں، کیونکہ انشاءاللہ ہم اپنی اس سحری کی اور انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن میں ہم بلال بھائی، ہم جو ہمارے دیکھنے والے جو روزے داروں کے لیے تحفہ بھی ہے جو کہ عمرے کا ٹکٹ ہے، سو آپ جائیں، جب روزہ رسول پہ جائیں تو ہمارے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ جی میس صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، وہ فرما رہے تھے میں پنجتن کا غلام ہوں، میں کہہ رہا تھا ہم پنجتن کے غلام ہیں۔ لیکن پھر میرے ذہن میں ایک فوراً نقطہ آیا کہ ہم تو کہتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں۔ ہائے 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 کیا دل چھوا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اصل یہی ہے کیا بات کی ہے۔ وہ اگر قبول کرنے کا، وہ اسی وقت قبول کریں گے کہ جب غلام کی حیثیت سے حاضر ہو، واہ واہ واہ، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اور حضور کے روزے اقدس پر پہنچے اور یہی کہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی برکتیں ہیں جو کائنات آج سبحان اللہ
چل رہی ہے اور آپ کی برکتوں سے ہمیں مل رہا ہے. بس یہ احساس ہو جائے حاضری قبول ہے. وہ جو آپ نے فرمایا نا وسیع صاحب سے، انہوں نے فرمایا کہ قدمین شریفین میں ہی بس بیٹھنا مزہ آتا ہے، کیونکہ ہم تو ہیں ہی اس قابل. وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے ایک شعر کہا ہے کہ شرم عیسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا. واہ واہ واہ. شرم عیسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. واہ 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 واہ. یہ کوئی مرشد ہی کہے گا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ جو محبتیں ہیں نا ہماری اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں سے، دیکھیے ان کے اندر سے محبت کا جو عنصر ہے نا یہ اندھا نہیں ہے. یہ اندھا نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ بن دیکھے ہے، معرفت کے ساتھ، یہ معرفت کے ساتھ ہے. اور یہ معرفت کیسی ہے؟ دیکھیے ایک شخص تھا، حضرت بڑی عاجزی سے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف جو ہے وہ اشعار لکھا کرتا تھا. اب اس بات کو مد نظر رکھیے کہ اللہ کے رسول نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے کوئی بھی زیادتی کی. طائف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ ظلم تو بیان ہو نہیں سکتا جو آپ کے ساتھ ہوا. لیکن مدینہ میں تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ وہ شخص جو تھا جو شاعر ان کے ناموس میں کرتا تھا، اس کو پکڑ کے صحابہ جو ہے اس کو بوری میں بند کر کے لے آئے رسول پاک کے پاس. اب دیکھیے حکومت قائم ہو چکی ہے، سلطنت قائم ہو چکی ہے، میثاق ہو چکا ہے. اس کو پکڑ کے لے کہا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. تو صحابہ نے تلواریں نکالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جو حکم لگایا وہ تھا اس کی زبان کو کاٹنے کا. کہا اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی زبان کاٹتا ہوں، میں اس کی زبان کاٹتا ہوں. آپ نے کہا علی ادھر آؤ. علی ادھر آئے. کہا علی اس کی زبان کاٹ دو. علی نے کہا میں اس کی زبان کاٹتا ہوں. بوری کندھے پہ ڈالی امام علی کرم اللہ نے. بوری لے کے باہر گئے اور شہر کے باہر کا راستہ اختیار کیا. پیچھے پیچھے کمبر اور اونٹ آ رہے تھے. جب باہر پہنچے اس کی بوری کو کھولا. یہ میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، آج جو ہمارے مزاج سخت ہو گئے ہیں، ہم محمد کو ماننے والوں کے مزاج کیسے سخت ہو سکتے ہیں؟ یہ تو دانش ہونی چاہیے. اس کی بوری کو کھولا، اس نے 2000 درہم دیے. بوری کو کھولا، اسے 2000 درہم دیے. کہا تو شہر بدر ہو جا، اے لوگ جو تیرے پیچھے آ رہے ہیں ان کو میں سمجھاؤں گا. اس کے بعد کمر کو بلایا، کہا اونٹ دو. اونٹ پہ بٹھایا، باہر بھیجا. لوگ واپس گئے. امام علی کرم اللہ کی شکایت لگائی رسول سے. کہا انہوں نے یہ زبان نہیں کاٹی، چھوڑ دیا. رسول کہتے ہیں علی تو میرے بیان کو سمجھتا ہے. اب صبح فجر کا وقت ہے، بیان کو سمجھنا. دیکھیے صبح فجر کا وقت ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں، اس شخص نے قدم بوسی کے بعد وہاں پہ وضو کیا اور نماز پڑھی. اسی شخص نے جس کی زبان کاٹنی تھی. محمد کہتے ہیں علی کو تو نے اس کی نہیں اس کی نسلوں کی زبان کاٹ دی. یہ جو زبان کو کاٹنا ہے یہ وہ دانش ہے جو ہمیں ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت کی طرف راغب کرتی ہے. وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. کل کا بھی پکا کر لینا، کل کا بھی پکا کر لینا. اچھی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک بات عرض کروں حضرت، آپ کی توجہ کا محتاج ہوں. رمضان جو ہے یہ عبادت کا تو وقت ہے، اس کو کامیابی سے بھی منسوب کیا جاتا ہے نا. کون کامیاب ہوگا؟ کامیاب وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا. ہم کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم کامیاب اس کو سمجھتے ہیں جو دنیا میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل ہو جائے، جس کے پاس دنیاوی مال ہو. یہی کامیابی ہے نا. اب غور فرمائیے، اس پہ حضرت آپ کی توجہ لینی ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں کہ کامیاب کون ہے؟ وہ شخص کامیاب ہے جو کسی کے ہاں نکاح کے لیے پیغام بھیجے اور اس کا پیغام قبول نہ ہو. لوگ اس کے پیغام کو قبول نہ کریں، وہ کامیاب ہے. وہ شخص کامیاب ہے جو کہیں گواہی دینے جائے اور لوگ اس کی گواہی کو قبول نہ کریں، وہ کامیاب ہے. وہ کامیاب ہے جو کسی مجلس میں جائے تو لوگ اس کے لیے جگہ نہ بنائیں اور اس کو بیٹھنے کی جگہ نہ دیں، یہ کامیاب ہے. لیکن خدا کی قسم
اگر وہ خدا کی قسم کھا لے تو خدا اس کی قسم کی حیا کرتا ہے. واہ واہ. یہ کامیابی ہے. حضرت یہ جو ہمارے جذبے ہوتے ہیں, یہ جو ہمارے کیا کہنا چاہیے, جو تضادات ہوتے ہیں کہ ہم کامیابی کس کو سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے ہاں کامیابی کیا ہے, یہ سبق ہم نے کربلا سے سیکھا ہے. واہ بے شک. یہ کربلا سے ہم نے سبق سیکھا ہے. اس کو آج کی دنیا کے پیمانے میں ذرا بتائیے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگ مادی طور پر اگر کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں اسے کامیاب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. سارے انسان گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 سٹینڈرڈ دے دیے, ایمان, عمل صالح, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر یہ 4 چیزیں ہوں گی وہ شخص کامیاب ہے, چاہے اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو. دیکھیں پیسہ ہونا بھی برا نہیں ہے, پیسے نہ ہونا بھی عیبدار نہیں. پیسہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور پیسہ نہ ہو اور انسان اللہ تعالیٰ کی جو مختصر نعمت آئی ہے اس پر شکر کرے, اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہو جاتا ہے. آپ اجازت دیں تو آپ کی بات کو بڑھاؤں ذرا. حضرت ادب کے ساتھ آپ اس میں شامل ہوئیے گا. پیسہ ہو تو نہ ہو تو, حضرت عمر خطاب نے ایمانداری سے ایک بتائیے ساری زندگی یہ آس نہیں کی کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں. کوشش کی نا, کبھی نہیں ہوا. تبوک کی جنگ ہے, اب تبوک کی جنگ پہ سمال کٹھا ہوا. حضرت عمر, یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں, حضرت عمر خطاب نے ضرور سوچا ہوگا کہ آج تو مال لانے کی ریس پڑ گئی, ابو بکر سامان کتنا لے آئے گا, جھولی بھر کے لائے گا. عمر کے پاس مال زیادہ ہے. آج عمر جو ہے نا وہ بتائے گا کہ عمر جو ہے وہ بڑھ گیا. اب جب مال لے کر آئے اور پہاڑیاں بنائی مال کی, یہ وہ ہے جہاں پہ حضرت عثمان غنی نے 10,000 لوگوں کے لیے سامان دیا. پہاڑ لگا ہوا حضرت عثمان کے مال کا. حضرت ابو بکر کا مال جو تھا وہ چھوٹا تھا, تھوڑا تھا, کم تھا, مختصر تھا. اب میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول کو وہاں پہ سوال کیا پوچھنا چاہیے تھا, ابو بکر کیا لے کر آئے ہو, عمر کیا لے کر آئے ہو, یہ سوال تھا نا. اللہ کے نبی کوئی بات نہیں کرتے جب تک اللہ نہ کہے. اللہ کے رسول نے سوال نہیں پوچھا, اللہ کے نبی نے سوال کو پلٹ دیا. بجائے اس کے پوچھتے کیا لائے ہو, کہا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو, کیا چھوڑ کے آئے ہو. جب عمر خطاب نے بات سنی کہ نبی نے سوال ہی الٹا کر دیا, کیا چھوڑ کے آئے ہو, اب عمر خطاب بیٹھ گئے اور رونے لگے. کہا عمر تیرے دل کی خواہش پوری ہو نہیں سکتی, لیکن یہ پہاڑ جو لگے ہوئے تھے حضرت, یہاں پہ مال کے پہاڑ لگے تھے, ان پہاڑ کے مالوں کے پہاڑ پہ غور کیجئے. حضرت عقیل جو ہیں یہ غریب تھے, انہوں نے ساری رات ایک یہودی کے ایک باغ میں کام کیا, پانی بھرا, اور جب اس نے صبح ان کو اجرت دی تو وہ ایک مٹھی بھر کھجوریں تھیں. تو حضرت عقیل سوچنے لگے کہ میں یہ مٹھی بھر کھجوریں لے کر جاؤں جب, تو میں کیا کس کے ساتھ کیسے, شرم آئی کی, لا پہاڑ لگے ہوئے ہیں, میں مٹھی کھجوریں لے کر جا رہے ہوں. یہ مٹھی رباب جب وہ لے کر گئے تو انہوں نے مٹھی نہیں دی رسول پاک کو, انہوں نے مٹھی کو جھولی میں ڈال دیا کہ میری حیا رہ جائے کہ میں کچھ زیادہ لے کر آیا ہوں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جھولی میں دیکھا تو علی کو کہا, علی آؤ, عمر آؤ, سب آؤ یہاں پر. جب آئے تو کہا کہ یہ اس کی جھولی میں سے کھجوریں نکالو اور اپنے اپنے دیے ہوئے مال کے اوپر ڈالو, تمہارے مال میں اللہ ان کھجوروں سے برکت ڈالے گا. یہ وہ مال ہے جس کی برکت عمر اور حضرت ابو بکر کے مال پہ پڑتی ہے, تعداد کی بات نہیں ہے. اور بلال بھائی اس لیے رمضان میں بھی اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے مال میں سے ایک حصہ جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں وہ نکالو, برکت پڑے. اچھا میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں اب رباب اور عائشہ. بلال بھائی پہلے تو عائشہ کو مبارکباد دیجیے نا, ماشاء اللہ سے. جی عائشہ کے ہاں ایک اور گھر میں ننا مہمان آیا ہے, وہ بھی ہماری سحری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے. اچھا عائشہ, ہمارے ہاں کیونکہ رمضان رحمتوں بابرکتوں جیسے بات کر لی کہ جو نیکیاں ہیں سیل پہ لگی ہوتی, جو جتنی عبادت کرو تو اس کا کئی زیادہ ملٹی پلائی ہو کے ثواب ملتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ جو خواتین ہیں وہ بیچاری ان کو کچن تک رکھ دیا جاتا ہے. ابھی بھی جیسے بہت ساری ہماری خواتین اس وقت سحری بنا رہی ہوں گی, گھر کی کام کر رہی ہوں گی, وہ بیچاری ایک طرح سے عبادات سے دور ہو جاتی ہیں. ایکسکیوز می, جی جی خواتین اور بیچاری کیونکہ نہیں, میں آپ کو کانسیپٹ دیتا ہوں. جی جی, اسلام نے خواتین کو جتنا
ثواب دیا ہے، جتنا احترام دیا ہے نا، آپ ان کو بیچاری نہ کہ محترم کہیں. ہاں ٹھیک ہے. جو پسینہ پردے میں رہ کر اس کا نکل رہا ہے، اس پسینے کے عوض میں ایک ایک ہیرا اسے ملے گا. اچھا چلے علامہ صاحب یہ کریکشن کری، لیکن علامہ صاحب یعنی کہ بہت ساری پھر ایسی عبادات میں جیسے لوگ بہت یہ عبادت ہے، یہ خاتون کی عبادت ہے. اگر وہ صرف مثلا مائنڈ مت کیجیے گا، پکوڑے تل رہی ہے، گرمی ایئر کنڈیشن تو نہیں ہوتا کچن میں، پکوڑے تلنے کو عبادت بنا دیتا ہے یار. پسینہ آ رہا ہے، صرف پالنے والے تیرے بندوں کے افطار میں ان کو خوش کرنے کے لیے پکا رہی ہوں، اس نے ساری عبادت کر لی. اچھا ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، نیگیٹو مت لیجیے گا. نہیں بالکل بھی نہیں. جیسے پورا روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے، اپنا من مارنا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو اپنے دسترخوانوں کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو دسترخوانوں میں دنیا کی ہر نعمت رکھی ہوتی ہے. تو وہ پھر ہم کھا کھا کے من کو مار رہے ہوتے ہیں. وہ روحانی روزے کی بات آتی ہے. دیکھیں بنانے والے بنائیں لیکن اپنی حدود میں بنائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ پورا دن بھوکا رہے اور اس کے بعد افطار پہ وہ حملہ ہوا، مثلا طلب ہوئی، کہ جو پورے دن کا اثر ہے نا وہ ختم نہ ہو جائے. بالکل. میں یہاں پر بہنوں کو پیغام دوں، معذرت بہنوں کو پیغام دوں گا، بہنوں اگر تم اللہ کی خوشنودی کی خاطر افطار تیار کرتی ہو، اس کی وجہ سے تم دعا نہیں پڑھ سکتی ہو یا اضافی عبادتیں نہیں کر سکتی ہو تو پریشان مت ہونا. اگر تم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کیا ہے تو یہ تمہاری بہترین عبادت ہے جو قبول بھی ہے. دو چھوٹی باتیں، ایک تو یہ کہ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پہ قیامت کے دن سے راضی ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ ہماری بہنیں محنت کرتی ہیں اور کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ افطار کے اوقات میں بندہ اگر اپنی اوقات میں رہ جائے تو انشاءاللہ وہ صحیح رہ سکتا ہے. یہ بات مفتی صاحب حضرت اگر ہم یہ مرد حضرات عائشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ کھانا پکا رہی ہیں وہ بھی ثواب اور اجر ہے، تو آپ نے کبھی اپنے میاں سے یہ نہیں کہا کہ اپنے اس ثواب میں تم بھی آ کے حصہ ڈالو؟ نہیں، وہ بغیر کہے میاں کو عقل ہوگی تو خود ہی آ جائے گا، خود ہی حصہ ڈال دیتے ہیں. وہ ابھی بھی ساتھ بیٹھی ہے. تو جو ابھی نین کا مہمان ہے، جو چھوٹی کیا نام رکھا عائشہ آپ نے ان کا؟ نور محمد ہاشر. جی نور محمد ہاشر. نور محمد ہاشر، ماشاءاللہ. نور محمد کس کا نام تھا؟ علامہ اقبال کے والد کا. نور محمد ان کا نام تھا اور ان کی والدہ تھی امام. وہ بھی بول پڑا، اس نے کہا میں اپنا حصہ ڈالوں اور نور محمد. کمال بات ہے بھائی، کمال بات ہے. میں کہتا ہوں اس کا اجر و ثواب کیسے نہیں ہوگا. میں آپ سے ادباً عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ بچے آئے، انہوں نے سیکھا، امجد کے طالب علم بنے، ایک نئی نسل پیدا کی. اب یہاں پہ عائشہ بیٹی ہماری آئی، اب اگلی نسلیں جو ہیں وہ بھی اسی دسترخوان پر آ کر بیٹھتی ہیں اور روتی ہیں اور جو بھی کرتی ہیں. کیا برکت ہے اس رمضان کی. ہم یہ باتیں شاید اپنی زندگی میں اس کا بھی احسان جو ہے وہ اتار نہیں سکتے. رباب کلام پڑھتی ہیں آپ بہت زیادہ خوب سے، اور آپ کی آواز کا ماشاءاللہ تعالیٰ بڑا کمال ہے. ایک دو جملے اگر جاتے ہوئے، وقفے پہ میں نہیں جاؤں گا، آپ کلام سے جائیے. آپ کے کلام سے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. وہ شہید و جہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. وہ مدینہ نگینوں
فرش کا وہ مدینہ جہاں رحمت بے قرار میں بھی پہنچوں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. فرمان الہی. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور یہاں پہ اتنی ہلچل ہے کیونکہ سب سحری میں مصروف ہے. ابھی ہم بھی اپنی اپنی سحری کر کے فارغ ہوئی. اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ تو لائٹ نہیں آ رہی اور بہت زیادہ گرمی ہونے والی ہے، تو اسے پانی، کیونکہ ابھی بھی ٹائم ہے تو پانی بہت زیادہ پیجیے گا تاکہ آگے اتنی زیادہ پیاس نہ لگے. کھانا کھا لیں، جتنا مرضی پانی پی لیں، پیاس بھی لگنی ہے اور بھوک بھی لگنی ہے. لیکن یہ جب دونوں لگتے ہیں تو ان کو اس لیے برداشت نہ کریں، ان پہ محبت کریں کیونکہ آپ نے بھوک اور پیاس اللہ کے لیے لگائی ہے. بالکل بالکل بالکل. اور میں ایک بار پھر سے شکر ادا کرتی چلوں دل پسند اور کوکا کولا کا، جس نے اسپانسر کی ہے ہماری جو سحری کا جیسا بہت ہی زبردست قسم کا جو بندوبست یہاں پہ جتنے بھی روزہ دار ہیں ان کے لیے انہوں نے بندوبست بہت اچھا کیا ہے. جی سبتر آئے ہیں، ابھی تک کوئی کلام نہیں سنا. لال بھائی دو مصرے. میں شاداب سماعتوں کی نظر کروں گا تمام حاضرین و ناظرین کے لیے صرف 2 مصرے پیش کر رہا ہوں. صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں، صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں، ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں، اور دیتی نا زمانہ جو اولاد پیمبر کی، دیتی نا زمانہ جو اولاد پیمبر کی، قیدی کی طرح رہتا اسلام مدینے میں، قیدی کی طرح رہتا اسلام مدینے میں. اور دیکھیے اب لال بھائی کہ جبریل اگر اپنے پردے دے مجھے محشر، جبریل اگر اپنے پردے دے مجھے محشر، ہو صبح نجف میری، ہو شام مدینے میں، ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں. وراثت پر ایک چیز عرض کروں گا
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، اور ایک الفاظ ہے مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ ہو گئی مومن کی فراست. اس چونٹی کی فراست کے اوپر بات کروں گا جو قرآن میں اللہ نے بتایا. سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ تقریباً 9 میل دور ایک پتھر کے اوپر چونٹی کھڑی ہو کے اعلان کر رہی ہے اپنے اہل چونٹیوں کا، پورے قبیلے والوں کو، اور سن رہے ہیں سلیمان علیہ السلام اور مسکرا رہے ہیں. چونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ اے میری چونٹی برادری والو، جلدی جلدی اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے فوجی آنے والے ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں بے خبری میں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ سر، کہ کہیں بے خبری میں ان کے فوجی ہمیں کچل نہ ڈالیں. اس چونٹی کو بھی پتا تھا کہ نبی کے جو صحبت یافتہ ساتھی ہیں وہ بے خبری میں چونٹی کو بھی نہیں قتل. اسی بات کے ساتھ ہم جلدی سے بریک پہ جا رہے ہیں، کہیں میں جائے گا اذان کا وقت ہونے والا ہے اس بریک کے بعد. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
बैक आफ्टर द ब्रेक और ये पहला रोज़ा है जिसमें मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है और इस पहले रोज़े का एहतमाम जो हम शबान से जिसकी तैयारी करते आ रहे होते हैं, शबान से हम रोज़े रखना शुरू कर देते हैं और वहीं हमें पता चलती है कि भूख और प्यास की अहमियत क्या होती है। हम बात करते हैं नवासे रसूल की, उस 72 लश्कर की बात करते हैं जो शहीद हुए थे प्यास से। जब हम सुनते हैं तो शायद हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो प्यास क्या होती है, लेकिन जब रमज़ान मुबारक आते हैं और हम भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, अपने नफ्स को मारते हैं, अपने नफ्स की नफ़ी करते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि वो क्या कुर्बानी थी और वो क्या माहौल होगा। शाह साहब, हमारी उस प्यास का और उस प्यास का फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारी प्यास ने शाम को ख़त्म हो जाना होता है। उस प्यास का साथ हमारा ये मुकाबला हो नहीं सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आयशा, आपसे मेरी बात नहीं हो सक रही है, लेकिन इस दफ़ा मैंने आपसे ज़रूर बात करनी है। मुझे ये बताइए कि हम अक्सर तौर पे, और मैं अक्सरियत में लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ हमेशा, कि लोगों के लिए हमें आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, लेकिन देखने में आता है ऐसा, और ये हम इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू जो है वो इसको करते रहेंगे, आसानियाँ कैसे पैदा करें, क्या करें कि लोगों की ज़िंदगी हमसे आसान हो जाए। हाँ। क्या अमल करें कि लोग हमारे शर से बचें। अगर मैं ये बात कहूँ शायद भी गलत नहीं होगा, हम एक दूसरे के शर से कैसे महफूज रहें। बहुत ही अच्छा लफ्ज़ होगा, लोग हमारे शर से कैसे बचें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से अगर हम सहारा लें तो हमें वाज़ेह तौर पर इस बात का जवाब मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरे अपने भाई के लिए पसंद करो। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई बुरा सलूक ना करे, तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने भाई के साथ बुरा सलूक ना करूँ। अगर मैं ये चाहती हूँ कि कोई मुझसे हसद ना करे, तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं किसी से हसद ना करूँ। ये रवैया हम उस वक्त ख़त्म कर सकते हैं जब हम अपने अंदर तब्दीली लेकर आएंगे। हम ये चाहते हैं कि सामने वाला तब्दील हो, नहीं, सामने वाला उस वक्त तब्दील होगा जब हम खुद तब्दील होंगे। उफ़क़ को देखना बड़ा आसान होता है ना, गिरेबान में झांकना बड़ा मुश्किल होता है। आपकी बात को बढ़ाते हुए, वो एक सहाबी थे, वो इंतहाई बहुत ही गरीब हालत में थे, यहाँ तक कि उनके पास कभी भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 कपड़े नहीं पहने, या तहमत पहनते थे या चादर लेते थे। तो एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, आप जो कह रहे हैं कि हम उन जैसा करें, मैं कहता हूँ मोहम्मद ने सबसे कम किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने एक रवायत जो कायम की सबसे कम। सहाबी को देखा और कहा कि तेरे पास कुर्ता नहीं है पहनने के लिए, तो तू ये मेरा कुर्ता ले ले। अम्मा आयशा कहती है कि आपके पास सिर्फ दो थे कुर्ते आपके पास। जब आपने वो कुर्ता दे दिया और घर गए, शाह साहब ये बात बड़ी ज़रूरी है, जब वो घर गए तो उनकी बीवी ने कहा कि तूने कुर्ता रसूल से क्यों मांगा, तूने अपनी गुर्बत का इजहार किया होगा जो तूने कुर्ता दे दिया, तुझे नहीं मांगना चाहिए था, मोहम्मद के पास तो 2 ही कुर्ते थे। शाह साहब मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर आपकी बीवी नेक है, ईमानदार है, आदमी बेईमानी नहीं कर सकता। कमाल बात है, उस शख्स का जुमला क्या था, उसने कहा ये मैं पहनने के लिए नहीं लेकर आया, मैं तो ये अपने कफन के लिए लेकर आया हूँ। जब मैं मरूंगा और फरिश्ते मुझसे हिसाब पूछेंगे तो मैं फरिश्तों से कहूंगा तुम मेरे मोहम्मद की खुशबू को नहीं पहचानते जो ओढ़ के मैं लेटा हुआ हूँ। हजरत ये जो मुहिब्बान रसूल हैं, वो तो अकीदा है उनको तो मरने की जल्दी भी इसलिए कि कब्र में जाएंगे तो उनकी ज़ियारत नसीब होगी, क्योंकि वो मिलने आएंगे जो अपने महबूब हैं, उनके चाहने वाले हैं, आशिकाने रसूल हैं। अच्छा, मैं क्योंकि अब हम ऑनर भी है, तो मैं इस बात का फ़ायदा उठाते हुए बिलाल भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप आज इस कुर्सी पे बैठ जाए, क्योंकि आप खड़े में हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और आप लोगों को भी कशमकश दिखाई दे रही होगी। मैंने कहा नहीं बिलाल भाई आप बैठे। जी आपकी बात को गुज़िश्ता साल के आखिरी जो हमारी 16वीं सहरी थी अमजद साबरी के साथ, मैंने शायद यही शेर अर्ज किया था, कब्र में जब आए सरकार तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब मैं पाए नाज से ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जो हमारे जो देखने वाले हैं व्यूअर्स, मैं आपको ये खुशखबरी देती चलूं कि आप हमारे शो में ना सिर्फ ये कि आप यहाँ पे ऑडियंस में आके बैठ सकते हैं, बल्कि आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, और अभी जो हमारी कॉल्स हैं ये
टेलीफोन लाइन से ये आपके लिए ओपन कर दी गई हैं। नंबर नीचे चल रहा है आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे, हमें कॉल कीजिए और उलमाए दीन से आपके जो जो सवालात हैं आप उनका जवाब बराह रास्त इनसे हासिल कर सकते हैं। और कल सहरी से इंशाल्लाह ताला हम नात का मुकाबला भी शुरू करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मुकाबला होगा। और जो कि बार बार रोज़े रसूल की बात हो रही थी, तो वो लोग जो नहीं जा सकते, आप लोगों के लिए समा की जानिब से खुशखबरी ये है कि आप लोग रोज़ जीत पाएंगे उम्रे की टिकट्स, और जब वहाँ जाएंगे तो हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। इफ्तार जो है वो आज शाम आप देख सकेंगे 4 से 8 बजे, यानी कि हमारी सहरी भी आप लोगों के साथ और इफ्तार भी आप लोगों के साथ। कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और तमाम देखने वालों को जो बैठे हुए उलमा कराम, इनको मेरा अस्सलाम वालेकुम और मुबारक हो पहला रोजा। अपना नाम बता दीजिए पहले और फिर सवाल कीजिएगा। बिलाल भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो है और बहुत अच्छी मालूमात आप देते हैं। और बिलाल भाई आज जैसे अमजद भाई नहीं है इस साल, मेरे हस्बैंड लास्ट ईयर आए थे और वो भी इस साल नहीं रहे। आप यकीन करें उनका पिछले महीने इंतकाल हुआ है। मैं उनकी इतनी कमी महसूस करूँ, ना मुझे शहरी अच्छी लग रही थी ना कोई और बात। और अमजद भाई को भी देखिए, मुझे इतना ही वो हो रहा है कि जब मैं आपके शो में पिछले साल आई थी तो अमजद भाई ने मुझे गिफ्ट दिया था, और आप यकीन करें वो मैंने इतना संभाल के रखा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इस साल मेरे हस्बैंड भी नहीं रहे, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे। आप यकीन करें मैं इतना परेशान हूँ बहुत ज्यादा। अल्लाह आपके गम को हम इसमें शरीक तो ज़रूर हैं, लेकिन इसको तो अल्लाह ताला कम करे। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के गम हमारे गमों से ज़्यादा ना होते तो शायद हमें तसल्ली भी ना होती। इसलिए ये जो गमों की दास्तानें हैं ना, इनको बड़े गमों को याद करके इनको कम करने में अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। और अल्लाह पाक इस रमज़ान आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलें ठीक है जी, कॉल अभी ड्रॉप हो गई है। हम इंशाल्लाह जो कॉल है उसका सिलसिला भी दोबारा से शुरू करते हैं। और बात आपने क्या खूबसूरत बात कर दी बिलाल भाई। बड़ा गम है ना जी जी, बड़ा गम है, उसके छोटे गम जो है उसमें ज़ूम हो जाते हैं। मैं हजरत एक मिसमी साहब आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाऊंगा। जब हम उलमा कराम की तरफ देखते हैं तो जाहिर है ये हमारी शफ़क़त भी है, इस कौम की, इस उम्मत की एक बहुत बड़ी दलील के तौर पे ये सामने आते हैं। इस रमज़ान में हम उलमा कराम से क्या तवज्जो चाहें कि वो इस दुनिया में जिसमें कि सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी मैनचेस्टर में धमाका हुआ है, मुसलमान जो है वो शर्मिंदगी से, नदामत से समझ नहीं आती चेहरे कहाँ पे छुपाएं। हम क्या करें, किस तरफ जाएं, ये मिंबर क्या सबक दे? देखें वाक़ईन ये जहाँ पर भी धमाके हुए हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं, सिर्फ हम मैनचेस्टर को तो याद नहीं कर सकते, मुख्तलिफ़ दुनिया के इलाक़ों में जो वाक़यात हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, सब कुछ। मैं नहीं चाहता कि कोई कंट्रोवर्सी यहाँ पर शुरू हो, लेकिन हर जगह पर लोगों पर जुल्म हो रहा है। उलमा की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो तुम कहो उस पर अमल करो। अगर जो तुम कहते हो उस पर अमल करोगे तो तुम खुद आलिम दीन हो जाओगे और साथ साथ लोगों पे उसका असर हो जाएगा। हमारी बड़ी मुश्किल ये कि हम कहते तो बहुत कुछ हैं, अपनी ज़िंदगी में अमल कितना करते हैं ये तो इन्नल इंसान अला नफ्सी बसीरा। सुनने वाले का यकीन जो है वो भी कामिल नहीं रहता। मुश्किल यही होती है कि जब माज़रत सुनने वाला देखता है कि ये कहता तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, जब अमल की मंजिल आती है तो वहाँ पर वो 0/0 नज़र आता है। इससे असर पड़ता है। और ये सिर्फ कराची पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया के हर जगह। और आप देखेंगे आप देखेंगे कि जिस शख्स का कौल और फेल एक है उसकी बात का असर है। अच्छा, इसी के साथ बिलाल भी इजाजत हो तो और कॉल लेने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन साहब बात कर रहे हैं? मोहम्मद शराज बात कर रहा हूँ। शराज भाई बहुत आपको रमजान मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगे? शराज भाई आवाज आ रही है आपको?
جی ابھی مجھے آواز آ رہی ہے. میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ کوئی لوگ 8 تراویح پڑھتے ہیں اور کوئی لوگ 20 پڑھتے ہیں, بہتر کون ہے یہ مجھے بتا دیجیے گا. اچھا اس کا جواب لیتے ہیں, پہلے ایک اور کالر سے بات کر لیں. جی السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. یقیناً آپ کو میری روحانی آواز آ رہی ہوگی, مجھے آپ کی روحانی آواز نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ٹھیک ہے, میری ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے جو ہم اکثر عمومی طور پر شو پہ کرتے ہیں کہ پلیز اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, ورنہ میں آپ کی کال ڈراپ کرنی پڑ جائے گی. آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ جی. اچھا جتنے بھی کالرز ہیں ہمیں کال کریں. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ سے بات کر لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 بھی پڑھتے ہیں اور زیادہ بھی پڑھتے ہیں, اس میں سے بہتر کون سی ہے؟ دیکھیں جی, کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت شب قدر کون سی رات ہے؟ جی. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ بیٹا تو جس رات کی قدر کر لے وہی شب قدر ہے. ٹھیک ہے نا, تو جتنی پڑھ لے بات یہ ہے کہ ترویحہ تو کہتے ہی 20 کو ہے نا, مطلب تراویح 20 رکعتوں کی ہے. آپ کو 8 کی توفیق ملتی ہے, آپ 8 پڑھ رہے ہو, لیکن حکم بہرحال 20 کا ہے. تو مختلف مسالک اس کے اندر ہیں, تو جو جس مسلک کو فالو کرتا ہے وہ اس مسلک کے مطابق اپنا عمل کرتا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے, میں بڑے ادب سے اور راضی سے بات کر رہا ہوں, یہ جو تلخی سوال ہوتا ہے نا کہ یہ صحیح ہے, یہ اس میں ہمیں ایک کو کنڈیم کرنا پڑے گا, ایک کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جو شرع ہے, جو شریعت ہے, یہ ایک شاہراہ ہے. چھوٹی سڑک شاہراہ نہیں ہو سکتی, یہ بڑی سڑک شاہراہ ہے. اور شاہراہ جو ہے اس کی اگر آپ پرسیپٹیو معنی دیکھیں تو اس میں معنی میں وہ مسافر ہوتا ہے جس کے پاس کم ترین سامان ہو, لیکن اس شاہراہ کے آخر میں خداوند کی ذات جو ہے وہ ضرور موجود ہو. ہم ان طرح کے معاملات میں کیوں اپنے آپ کو الجھانا چاہتے ہیں جس میں دوسرا جو ہے وہ ضرور تذلیل پہ جائے. ایک جملہ کہتا ہوں پھر کالر کی طرف جاتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, انہوں نے بڑی جوانی میں خدمت شروع کی, خاتمے خاص تھے آپ کے. آپ نے ان کو بٹھایا اور صحابہ سے پوچھا کہ معاذ مجھے بتاؤ کہ دین کا ماخذ کیا ہے, ماخذ the center, the nucleus of religion کیا ہے؟ کہا کیا ماخذ ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز ماخذ ہے. فرمایا ہرگز نہیں. نماز پہ کہا ہرگز نہیں. کہا پھر حج ہے, زکوٰۃ ہے, جہاد ہے, سب نام لیے. آپ نے کہا ہرگز نہیں. کہا یا رسول اللہ فرمائیے ماخذ ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا انسان کی توقیر, انسان کی عزت کرنا. اگر یہ ایمان کا ماخذ ہے جو میرے محمد نے فرمایا ہے, تو پھر ہم تذلیل کے لیے وہ نقطے نہ اٹھائیں جس سے کسی کی بھی دل آزاری ہو. میں پہلے کالر سے بات کر لیں, پھر میں ایک بات عرض کرتا ہوں. جی جی السلام علیکم. جی السلام, میں ڈرگان شیخ رشید بات کر رہا ہوں. جی شیخ صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میری بہن بس سے بلال بھائی آپ کو مبارکباد کہ پہلا روزہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ہمارا. بالکل جی, ہمارا بھی آپ کے ساتھ. جی جی ہلو. جی 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 میں ہم سن رہے ہیں آپ کو. ہاں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پہلا روزہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. لیکن سما کے 2 مہمان تھے, صابری صاحب اور دوسرے اپنا جو تھے کیا نام ان کا, اور وہ آپ کے درمیان نہیں ہے. تو الحمدللہ بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ٹائم پاس ہے, تیاری اچھی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سحری بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہو. اور سب جتنا بیٹھے ہیں سب کو ہماری طرف سے مبارکباد. جو بھی بیٹھے ہیں اللہ ان کو یہ رمضان مبارک ہو اور خوشی خوشی سے یہ رمضان جو ہے نا ہمارا گزر جائے. الہی آمین, الہی آمین. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر بھی ساتھ ہیں, اسی کے ساتھ ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. بارے میں سوال ہے. ہیلو السلام علیکم. ٹی وی کی آواز میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب کال کریں تو ٹی وی کی آواز کم کر کے بات کیجیے تاکہ ہم آپ کو سن سکیں. السلام علیکم. اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی میری آپ کو آواز آ رہی ہے؟ پرفیکٹ, بہت اچھی آواز آ رہی ہے. کیسی ہیں, ٹھیک ہے آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک. خیر مبارک جی, خیر مبارک. کیا پوچھنا چاہیں گی اور کون بات کر رہی ہے؟ مجھے ایکچولی یہ پوچھنا تھا کہ میری مدر کو گلوکوما کی پیشنٹ ہے, وہ نا آئی سائٹ کا ان کا پرابلم ہے, تو وہ یوز کرتی ہیں ڈراپ, تو ان کی ٹائمنگز ہیں. مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ حلق میں جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرت, بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دونوں سے میں اس میں واضح ہے کہ اگر گلے سے نیچے نہیں اترتا اور تھوک دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور روزہ صحیح ہے. لیکن اگر انجانے میں انہیں نہیں پتا اور اتر جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پتہ چل رہا ہے کہ گلے سے اتر رہا ہے, اس کے باوجود نہیں تھوکیں گے
تو روزہ بات. حضور آئی ڈراپ جب آنکھوں کے نیچے گلے میں جاتا ہے یقین کیجئے اتنا بدمزہ ہوتا ہے کہ بہت ہی بدقسمت انسان ہوگا جو کہ اس کو جان کے اندر لے کر جائے گا. مفتی صاحب وہی ان کی بات صحیح ہے کہ اگر وہ حلق سے نیچے چلا جاتا ہے جس کا کہ قوی احتمال ہے کہ وہ جاتا ہے تو بہتر ہے کہ روزے کی حالت میں وہ اس کو استعمال نہ کریں. سحر ختم ہونے سے پہلے اللہ نے اگر آسانی کی ہے مریض کے لیے کہ وہ روزہ نہ رکھے تو پھر روزہ نہ رکھے. اگر اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں اس حال میں ہے کہ اتنا ضروری ہے تو پھر ظاہر ہے روزہ جان کو اگر خطرہ ہو اور کوئی حاذق طبیب یعنی گلوکوما جو ہے یہ ایسی ڈیزیز ہے کہ اگر یہ استعمال نہیں کریں گی تو یہ بلائنڈ ہو جائیں گی, اندھی ہو جائیں گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو ظاہری بات ہے جب ڈاکٹر کو خود ہی اس کو سجیسٹ کرنا چاہیے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. اچھا ٹھیک ہے, اور میرے بھی بلکہ ایک سوال ہے, میں وہ بھی ان سے پوچھوں گی, لیکن کیونکہ صدیق اسماعیل صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کافی دیر ہو گئی ہے, کلام نہیں ہوا, تو پلیز بسم اللہ. ابھی آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ آج سے عمرے کے ٹکٹ بھی تقسیم کیے جانے ہیں, تو جن مقدر والوں کو ملنے ہیں حضور جنہوں نے دیے ہیں ان کو تو اجر و ثواب ہے, جنہوں نے جانا ہے ان کو اجر و ثواب ہے, جن کے ہاتھوں سے وہ دیے جائیں گے ان کو بھی اجر ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد علی حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بھلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے. حضور آپ جو کہہ دے تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دے تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے.
لیے حاضر غلام ہو اچھا ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی، بلکہ میں عائشہ سے آپ کے پاس سب سے پہلے آنا چاہوں گی. جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ اب نئی لینگویج آ گئی ہوئی ہے تو اس میں ڈی ٹاکس کی بات ہوتی ہے کہ جی اپنی ڈی ٹاکسفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. یہ نفس کی ڈی ٹاکسفیکیشن کے لیے جب ڈی ٹاکس کی بات کرتے ہیں تو چیزیں صاف ہو رہی ہوتی ہیں، کلینزنگ ہو رہی ہوتی ہے اندر. کس طریقے سے ہم اپنی ذات کی اور اپنی نفس کی صفائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر ایک چیز ہم ذہن میں رکھ لیں نا کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو اس سے آپ اپنے نفس کو خوب ستھرا کر سکتے ہیں. اگر یہ خوف آپ کے دل میں آ جاتا ہے اور پھر رجا کہ آپ اس سے امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ہر بندہ، ہم آپس میں ایک گفتگو کر رہے تھے تو مجھ سے کسی نے کہا کہ ہر بندہ جب گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اخیر میں اس کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ میرا رب مجھے بخش دے گا. اور یہ ہر بندے کے دل میں آتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی خطا کار ہو، کتنا ہی گناہ گار ہو. تو یہاں پر ہم اس چیز کو بھی رکھیں کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کو تکالیف نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی سے حسد نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کو تکالیف نہ دیں. عائشہ ان میں سے عبادات کا کام کم ہے اور اخلاقیات کا کام زیادہ بہت زیادہ ہے. انسانیت اگر کسی کے اندر ہے نا تو وہ سب سے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے اور سب سے زیادہ. میرا ایک سوال ہے کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی سہل ہو جائے تو کیا اس کا تشوی بخش جواب مل گیا ہمیں؟ نہیں. اب میں کال لے لوں. یہ بات یہی بہت گہری بات تھی. کالرز آتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ ثنا. ثنا آپ کو پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو. کیا سوال پوچھنا چاہیں گی؟ شکریہ. میں بلال انکل سے بات کرنا چاہوں گی. جی میرے پیارے بچے بتائیے. شکریہ. جی بیٹا. جی ثنا بیٹا بات کرو. مجھے بہت سارے مسائل ہیں. میں اصل میں ملٹیپل سکلیروسس کی پیشنٹ بن گئی ہوں. جی سمجھ نہیں بات کیا کہہ رہی بیٹا؟ میں 4 سالوں سے اس بیماری کو فیس کر رہی ہوں اور میرے اماں ابا کو میری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہو گئے ہیں کہ میری پیاری بیٹی مجھے ابھی شاید آپ بھی اتنی بات نہیں کر پا رہے. اماں ابا کو میرے اوپر میری چھوٹی سی گزارش سن لو. ایک میں آپ کو جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ بخاری شریف ہے اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ بازار میں کچھ پڑھ رہے تھے اور آپ نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں تک حدیث میں یہاں تک پڑھ رہا ہوں. آپ نے کہا اس سے 99 بیماریاں دور ہوتی ہیں اور جو کمزور ترین بیماری ہے وہ غم ہے. حالت غم سے نجات پانے کا سنا بیٹا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ڈیفنس لائن ہوتی ہے نا کہ انسان نے بچنا بھی ہوتا ہے آئندہ آنے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے. آیت کریمہ جو ہے یہ زندگی کی دلیل ہے. دونوں چیزیں پڑھتی رہو، اللہ تمہاری زندگی پہ آسانی کرے. درود جو ہے جی السلام علیکم. جی بڑی دکھوں کو تکالیف کو دور کرنے کے لیے درود پاک پڑھا جائے تو واہ واہ دکھوں میں تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو. ایک درود حاضری کی تمنا ہے تو درود. اچھا میں ایک بات آپ سے آج مشورہ، آج میرے بھتیجے نے مجھے بتایا الحمدللہ اس کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی. اس نے مجھے کہا کہ آپ علماء کرام سے اور سب سے ذرا مشورہ کر کے اس کے لیے نام تجویز کیجیے گا. تو میرے ذہن میں آیا کہ نالین فاطمہ رکھا جائے. واہ 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 واہ. یہ کیسا نام ہے؟ بہت ہی خوبصورت. مفتی صاحب ہیں بڑا خوبصورت نام ہے. دیکھیں ہم چلتے ہیں نسبتوں سے اور یہاں کیا نسبت ہو رہی ہے؟ فاطمہ جس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فرما رہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کے احترام میں خود رسول پاک کھڑے ہو جاتے ہیں، ماتھا بوسہ دیتے ہیں اور ردا بچھاتے ہیں. تو ان کی نالین
اس نام کو اگر پورا ہی لیا جائے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نور کو صرف نور فاطمہ کو نور کہتے ہیں، تو اگر نالین فاطمہ مکمل لیا جائے تو اس کی نسبت بہت اس کی اور یہ نام اتنے بڑے بزرگ عیدگاہ شریف والے صاحبزادہ حسان کے یہاں بھی بیٹی کی ولادت ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام جو ہے وہ یہ رکھا ہے. اللہ پاک انہی کے وسیلے سے بہت اچھا لگا تو میں نے ان کے نصیب بہت نیک نصیب کرے. اب کیونکہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سفتر اور ارباب تو ہمارے ساتھ افطار ٹرانسمیشن میں ہوں گے، میں اور بلال بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور آپ کا پورا رمضان اور ہمارا پورا رمضان آپ کے ساتھ ہے. سہروردی صاحب جانے سے پہلے قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں، قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں، لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں، لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں، آغوش کرم میں وہ لے لیتے ہیں سائل کو، لے لیتے ہیں سائل کو، آ جاتے ہیں ایسے بھی لمحات مدینے میں، آ جاتے ہیں ایسے بھی لمحات مدینے میں، دربار محمد میں ہوتی ہے رسائی، جب ہوتی ہے رسائی، جب بڑھ جاتے ہیں زائر کے درجات مدینے میں، بڑھ جاتے ہیں زائر کے درجات مدینے میں، دربار محمد میں ہوتی ہے رسائی، جب بڑھ جاتے ہیں زائر کے درجات مدینے میں، عقبہ کی ریاض ایسی کیا فکر مدینے چل، عقبہ کی ریاض ایسی کیا فکر مدینے چل، مل جائے کی بخشش کی سوغات مدینے میں، مل جائے گی بخشش کی سوغات مدینے میں، لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں.
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये मदीने नाते शहे वाला मेरे होठों पे सजी है, नाते शहे वाला मेरे होठों पे सजी है, अल्फाज मगर बात बड़ी है, नाते शहे वाला मेरे। और मांगो तो मोहम्मद के घराने से ही मांगो, मांगो घराने से ही मांगो, इस घर का तो बच्चा भी सखी बिन सखी है, इस घर का तो बच्चा भी सखी बिन सखी है, नाते शहे वाला मेरे। और रहमत का खुलासा है तो बस नाम मोहम्मद, रहमत का खुलासा है तो बस नाम मोहम्मद। मुश्किल में वजीफा है तो बस नाद अली है, मुश्किल में वजीफा है तो बस नाद अली है, नाते शहे वाला मेरे। और सफदर शब हिजरत ने बताया